کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سبجیکٹ ہے جو ہمارا نیٹ ورکنگ فنڈامنٹلز، اور اس میں ہمارا جو ٹاپک ہے آج وائڈ ایریا نیٹ ورک وین ایسینشیل، جس کے اندر سب ٹائٹل جو ہے وہ سب ٹاپکس جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ وائڈ ایریا نیٹ ورک فنڈامنٹلز، وین کنیکشن میتھڈ، ریموٹ ایکسیس نیٹ ورکنگ اور کلاؤڈ کمپیوٹنگ۔ تو بیسیکلی یہ لیکچر نمبر 14 ہے ہمارا، اور وائڈ ایریا نیٹ ورکنگ کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ وائڈ ایریا نیٹ ورک جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ A communication network that uses such devices as telephone lines, satellite dishes or radio waves to span a larger geographic area than the covered by a LAN local area network۔ جو کمیونیکیشن ہوتی ہے نیٹ ورک کی، اور اس کے اندر جو استعمال ہوتی ہے ڈفرینٹ قسم کی ڈیوائسز، جس طرح ٹیلیفون لائن نمبر ہے اور سیٹلائٹ ڈشز ہیں اور ریڈیو ویوز ہیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے اس کے اندر شامل ہوتی ہیں، جس کو لوکل ایریا نیٹ ورک کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد وائڈ ایریا نیٹ ورک جو وین ہے، اس کے اندر یہ کنیکٹ ہوتی ہے لین کے ساتھ، لوکل ایریا نیٹ ورک کے ساتھ۔ wide area network connected LANs local area network are main metropolitan area network using the public switched telephone network or interconnection using copper fiber optic or wireless connection۔ تو جو وائڈ ایریا نیٹ ورک ہے اس کے اندر بیسیکلی جو ہے وہ کیا استعمال ہو رہا ہے؟ پبلک سوئچ جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے، ٹیلی فون نیٹ ورک یوز ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ یہ انٹر کنیکٹ ہوتے ہیں اور یہ استعمال کرتی ہیں کاپر کو، فائبر آپٹک کو، وائرلیس کنیکشنز کو۔ اور یہ آپ پکچر بھی دیکھ سکتے ہیں، اس قسم کا جو ہے وائڈ ایریا نیٹ ورک ہوتا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں کریکٹرسٹکس آف وائڈ ایریا نیٹ ورک کی، تو وائڈ ایریا نیٹ ورک کین کور اے ویری لارج جیوگرافیکل ایریا ایون اسپان دا ورلڈ۔ یہ جو ہے وائڈ ایریا نیٹ ورک جو بیسیکلی کور کرتا ہے بہت بڑے پیمانے پہ جو جیوگرافیکل ایریا ہوتا ہے۔ They usually communicate at slow speed or low bandwidth compared to the LAN's local area network۔ اگر ہم لوکل ایریا نیٹورک کے کمپیریزن کی بات کریں تو یہ کمیونیکیٹ کرتا ہے بیسیکلی سلو سپیڈ میں اور لو بینڈ وڈتھ کے اوپر۔ اور اگر ہم بات کریں اس کی ایکسیس ٹو دا وائڈ ایریا نیٹورک از لمیٹڈ۔ اور لوکل ایریا نیٹورک یوزلی ہیز اونلی ون وین لنک دیٹ از شیئرڈ بائی آل ڈیوائسز۔ تو وین کے اندر ایک خصوصیت ہے کہ یہ جو ہے وہ لنک ہوتی ہے اور شیئر کرتی ہے تمام ڈیوائسز کے ساتھ، اور صرف ایک وین جو ہے وہ لنک ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ تمام جو ہے ڈیوائسز کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ یوز آف ڈیوائسز سچ ایز راؤٹر، موڈیم اینڈ وین سوئچنگ، اس کے اندر جو ڈیوائسز یوز ہوتی ہیں راؤٹر، موڈیم اور اس کے علاوہ جو ہے وین سوئچنگ اس کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم بات کریں اگر فنکشن آف وائڈ ایریا نیٹورک کی، تو یہ OSI ماڈل جو ہے اس کے اندر جو ہے یہ ڈیٹا لنک اور فزیکل جو ہے یہ اس کے اندر جو ہے وائڈ ایریا نیٹورک یوز ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وین کنیکشن میتھڈ کی بات کریں تو وین کنیکشن میتھڈ جو ہے یہ آفن بلٹ یوزنگ لیز لائن، یہ لیز لائن کے اوپر جو ہے یہ بیسیکلی بلٹ ہوتا ہے۔ At each end of the leased line, a router connected the LAN on one side with a second router within the LAN on the other side۔ تو ایک جو ہے وہ ایک سائڈ سے جو ہے وہ LAN جو ہے وہ کنیکٹ ہوتا ہے دوسری سائڈ سے راؤٹر کی مدد سے، اور اس کے بعد دوسرے سائڈ پہ اگر بات کریں تو دوسری سائڈ سے بھی LAN کنیکٹ ہوتا ہے راؤٹر کی مدد سے۔ تو اس طرح جو ہے ایک سرے سے دوسرے سرے تک یہ آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر بات کریں لیز لائنز کین بی ویری ایکسپینسو، یہ جو ہے لیز لائن جو ہے یہ کافی مہنگی ہوتی ہے۔ انسٹیڈ آف یوزنگ لیز لائن، اگر ہم لیز لائن کو استعمال کرنے کی بجائے وینس کین آلسو بی بلٹ یوزنگ لیس کاسٹلی، اگر ہم وین کو استعمال کریں وائڈ ایریا نیٹورک کو بلٹ کریں اور اس کی جو ہے وہ قیمت کم ہے۔ اور اس کے علاوہ سرکٹ سوئچنگ اور بیکٹ سوئچنگ میتھڈ اس کے اندر یوز ہوتا ہے۔ سرکٹ سوئچنگ اور بیکٹ سوئچنگ میتھڈ جو ہے وہ وین کنیکشن میتھڈ کے اندر یوز ہوتا ہے۔ اور وین کنیکشن ٹائپ کیا ہوتی ہے جی؟ یہ جو ہے اس کے اندر جو ہے یوز نان DSL موڈیم، اس کے اندر جو ہے DSL موڈیم جو ہے
सच एज केबल हो गया, वायरलेस हो गए, सेटेलाइट के जरिए ये कनेक्शन जो है स्टैब्लिश होता है। यूर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यू वैन टाइप इज प्रोबेबली डायनेमिक आईपी एड्रेस, और जो वैन की टाइप होती है प्रोबेबली वो एक आईपी एड्रेस होती है, और आप जो है इस काबिल होते हैं कि इसको डिटरमाइन कर सकते हैं वैन की टाइप्स को, और इंस्पेक्ट करते हैं आईपी प्रॉपर्टीज़ को अपने कंप्यूटर के ऊपर। रिमोट नेटवर्क एक्सेस क्या है जी? फीचर snippet from the web. Remote access is the ability for an authorized person to access a computer or a network from a geographical distance through a network connection. तो जो रिमोट एक्सेस है इसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो ऑथराइज पर्सन जो है जिसको एक्सेस करते हैं कंप्यूटर से, और उसके बाद जो नेटवर्क है जियोग्राफिकल जो डिस्टेंस है जो नेटवर्क के कनेक्शन में जो होता है, और इसके अलावा रिमोट एक्सेस एनेबल्स यूजर टू कनेक्ट द सिस्टम दे नीड व्हेन दे आर फिजिकल फार अवे। तो जो यूजर्स हैं बेसिकली वो कनेक्ट होते हैं सिस्टम के साथ, और जब उन्हें ज़रूरत होती है फिजिकली तो वो इसको जो है कनेक्ट कर सकते हैं। रिमोट एक्सेस, और उसके बाद अगर हम देखें कि ये काम कैसे करता है, रिमोट एक्सेस और रिमोट डेस्कटॉप इज द एबिलिटी टू एक्सेस अ कंप्यूटर और डिवाइस फ्रॉम एनी रिमोट लोकेशन। किसी भी रिमोट लोकेशन से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। विद रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ऑन यूर कंप्यूटर, उसके लिए आपको रिमोट एक्सेस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है अपने कंप्यूटर पे, एंड यू हैव द फ्रीडम टू कनेक्ट इट विद अदर डिवाइसेस। तो आप फिर इसके बाद आज़ादी के साथ जो है वो दूसरी डिवाइसेस के जरिए आप इसको जो है कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी जगह पर बैठ के। वंस कनेक्टेड, जब आप एक जगह कनेक्ट हो जाते हैं, यू कैन हैव फुल कंट्रोल ओवर द डिवाइस यू आर रिमोटिंग टू, और उसके बाद जो है आप फुल्ली कंट्रोल कर सकते हैं डिवाइस को, और उसके बाद रिमोटिंग के जरिए ये सारे काम आप कर रहे होते हैं। और क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो इन द सिंपलेस्ट टर्म क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स storing and accessing data and programs over the internet instead of your computer's hard drive। तो इसके ऊपर जो है अपनी हार्ड ड्राइव की बजाय आप क्या करते हैं, इंटरनेट के जरिए जो है क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर आप स्टोर किया हुआ डाटा एक्सेस कर सकते हैं, और जितने भी प्रोग्राम उसके ऊपर पड़े हैं स्टोर किए हुए वो सब के सब आप एक्सेस कर सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से। द PC Mac Encyclopedia defines it scientifically as hardware and a software services from a provider on the internet। यानी जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। अल्टीमेटली द क्लाउड इज जस्ट अ मेटाफोर फॉर द इंटरनेट। तो जो क्लाउड है ये बेसिकली मेटाफोर है इंटरनेट के लिए। और उसके बाद क्लाउड कंप्यूटर को वैन में किस तरह इस्तेमाल होता है, वैन फंक्शनैलिटी मूविंग इनटू द क्लाउड इंक्लूड्स बिजनेस क्लास। ये बिजनेस क्लास इंटरनेट की जो है वो इसके अंदर क्लाउड के अंदर शामिल होती है, जिस तरह के सिक्योरिटी है, वैन ऑप्टिमाइजेशन है, और एप्लीकेशन पॉलिसी कंट्रोल वगैरह है। दिस क्लाउड वैन मूवमेंट आर एज हम कॉल इट सॉफ्टवेयर डिफाइंड वैन, इसे एचडी वैन कहते हैं, और ये डिज़ाइन की गई है मेक वैन सर्विस, ताकि जो वैन की सर्विस है उसको आसान बनाया जाए और उसको कंज्यूम किया जाए और उसको मैनेज किया जाए आसानी के साथ। तो ये था क्लाउड कंप्यूटिंग। अगर हम टाइप्स ऑफ वायर्ड एरिया नेटवर्क की बात करें तो इसके पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है बिटवीन टू और मोर जो है वो कंप्यूटर्स के दरमियान, जिस तरह के आप पिक्चर में देख सकते हैं। लीड लाइन है, इंटरनेट है, POP है, मेल सर्वर है, वेब सर्वर है, राउटर है और इंटरनेट वगैरह है। ये सारे के सारे वर्क स्टेशन हैं, ये इसके अंदर काम कर रहे होते हैं। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, फास्टर डाउनलोडिंग स्पीड आर यूजुअली अवेलेबल, और इसकी स्पीड जो काफ़ी फास्ट होती है डाउनलोडिंग के हवाले से। और अगर बात करें फास्ट अपलोडिंग स्पीड भी है, और इसके अलावा कनेक्शन जो है ये बेसिकली स्लो नहीं होता। ये जब भी पीक टाइम होता है इसका, उसके बाद ग्रेटर रिलायबिलिटी है इसकी, और इसका बेटर सपोर्ट है इसकी। तो अगर हम इसके नुकसान की बात करें तो एक तो बहुत ज़्यादा ये एक्सपेंसिव है, और ये इसके लिए बहुत ज़्यादा लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। फिजिकल इंस्टॉलेशन जो है वो इसकी करनी पड़ती है। उसके बाद अगर हम देखें टाइप्स ऑफ वायर्ड एरिया नेटवर्क की, तो इस तरह का सिनेरियो जो है वो आपके सामने आता है। पैकेट स्विच नेटवर्क
یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ڈیزائن پکچر کی مدد سے نظر آ رہا ہے آپ کو. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں پیکٹ سوئچ کیا ہوتا ہے. ڈیوائسز ٹرانسپورٹ پیکٹس وایا شیئرڈ. جب بھی جو ہے وہ ڈیوائسز جو ہے وہ شیئرڈ ہوتی ہیں سنگل پوائنٹ ٹو پوائنٹ اور پوائنٹ ٹو ملٹیپل لنک اکراس, تو ویریبل لینتھ پیکٹس آر ٹرانسمیٹڈ اوور. جتنے بھی جو ہے وہ پیکٹس جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہوتے ہیں اس کے اوپر وی سوئچ کے اوپر, جسے پرماننٹ ورچوئل سرکٹ بھی کہتے ہیں, یا ایس ویز جسے سوئچ ورچوئل سرکٹ بھی کہتے ہیں. تو اس کے علاوہ ٹائپس آف نیٹ ورک ایریا جو ہے یہ کیا کہلاتا ہے. سرکٹ سوئچ نیٹ ورک ہے. اس کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں, ایک ریسیور ہوتا ہے اور ایک کالر ہوتا ہے. سرور سوئچنگ از دا میتھڈ آف امپلیمنٹیشن آف ا ٹیلی کمیونیکیشن نیٹورک ان وچ ٹو نیٹورکس نوڈس, جس کے اندر دو نیٹورک نوڈ ہوتی ہیں ٹیلی کمیونیکیشن نیٹورک کے اندر. جو امپلیمنٹیشن ہوتی ہے اس کے بعد اسٹیبلش کیا جاتا ہے, ڈیڈیکیٹ کیا جاتا ہے کمیونیکیشن چینل کو سرکٹ کے ذریعے. اور اس کے بعد نیٹ ورک کو استعمال سے پہلے جو ہے وہ نوڈ جو ہوتی ہیں ان کے ذریعے کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے. سرکٹ سوئچنگ جو ہے یہ نیٹ ورک یہ ریسورسز کو جو ہے بینڈ وڈتھ ہو گیا یہ ڈیوائڈ کرتا ہے چھوٹے چھوٹے پیسز میں. بٹ ڈیلے ہوتے ہیں اور اس کے بعد کانسٹنٹ ڈیورنگ اینڈ کنیکشن دا ڈیڈیکیٹڈ پاتھ سرکٹ اسٹیبلشڈ بٹوین سینڈر اینڈ ریسیور پرووائڈ آ گارنٹی دیٹ ڈیٹا ریٹ. ڈیٹا ریٹ کے حوالے سے گارنٹی پرووائڈ کی جاتی ہے. سینڈر اور ریسیور کے حوالے سے ڈیٹا جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے بغیر کسی ڈیلے کے, جس کے اوپر سرکٹ جو ہے وہ اس کو اسٹیبلش کرتا ہے. ٹیلیفون سسٹم نیٹ ورک از دا ون آف دا ایگزامپل آف دا سرکٹ سوئچنگ. آپ کا ٹیلیفون سسٹم جو ہے یہ بیسیکلی سرکٹ سوئچنگ کی مثال کہلاتا ہے. ٹی ٹی ایم ٹائم ڈویژن ملٹی پلیکسنگ اینڈ ایف ٹی ایم فریکوینسی ڈویژن ملٹی پلیکسنگ جو ہے یہ دو میتھڈ ہیں جو ملٹی پلیکسنگ ملٹیپل سگنل جو ہے اس کے اندر ہوتے ہیں سنگل کیریئر کے اندر. اس کے بعد اگر ہم ٹائپس آف وائڈ ایریا نیٹ ورک میں پیکٹ سوئچ ورسز سرکٹ سوئچ کی بات کریں اور ان کا ڈفرینس دیکھیں اور ان کے فائدے اور نقصانات دیکھیں, تو جو ایڈوانٹیجز ہے مور ایفیشینٹ ان ٹرمز آف بینڈ وڈتھ. اگر بینڈ وڈتھ کی ٹرمز میں بات کریں تو یہ کافی ایفیشینٹ ہے. اور سنس کنسیپٹ آف دا ریزرونگ سرکٹ از ناٹ دیئر, اور پھر جو ہے جو کنسیپٹ ہے بیسیکلی ریزرونگ کا سرکٹ کا وہ جو ہے اس میں نہیں آتا. منیمل ٹرانسمیشن لیٹنسی ہے. اور اس کے بعد مور ریلائبل ہے. ڈیسٹینیشن کین ڈیٹیکٹ دا مسنگ پیکٹس. اور اس کے علاوہ جو ہے مور فالٹ ٹالرنس بیکاز پاکٹ میں فالو ڈفرینٹ پاتھ ان کاز اینی لنک ڈاؤن. Unlike circuit switching, cost effective and comparatively cheaper to the implement. کاسٹ جو ہے اس کی بیسیکلی وہ افیکٹ کرتی ہے اور اگر ہم کمپیریزن کریں تو یہ سستا بھی ہے امپلیمنٹ ہوتا ہے. اگر ہم ڈس ایڈوانٹیج کی بات کریں جو پیکٹ سوئچنگ جو ہے یہ ڈڈ ناٹ گیو پیکٹس ان آرڈر, یہ آرڈر میں پیکٹ نہیں دیتا. اور ویئر ایز سرکٹ سوئچنگ پرووائڈ آرڈر ڈیلیوری آف دا پیکٹ. اور جو سرکٹ سوئچ ہے وہ بیسیکلی آرڈر کے ذریعے جو ہے وہ ڈیلیور کرتا ہے اور پیکٹس جو ہے وہ فالو کرتے ہیں سیم پاتھ کے ذریعے. سنس دا پیکٹس آر ان آرڈر وی نیڈ ٹو پرووائڈ دا سیکوینس نمبر ٹو ایچ پیکٹ. جب وہ پیکٹس ان آرڈر ہوں گے ترتیب نہیں دی گئی ہوگی تو ان کو بھی سیکوینس کے ساتھ ہم نمبرنگ دیتے ہیں. اور پیکٹ کی کمپلیکسٹی از مور ایچ نوڈ بیکاز دا فیسلٹی ٹو فالو دا ملٹیپل پاتھ. ٹرانسمیشن ڈیلے از مور بیکاز آف راؤٹنگ. ری راؤٹنگ جب بھی کریں گے ٹرانسمیشن کیا ہو جائے گی, ڈیلے ہو جائے گی. پیکٹ سوئچنگ جو ہے وہ بینیفیشیل ہے اور سوال میسیجز کے لیے, لیکن اگر ہم ورسٹی ڈیٹا یا لارج میسیج کی بات کریں تو اس کے لیے سرکٹ سوئچ بہتر کہلاتا ہے, بہتر شمار ہوتا ہے. وین ٹیکنالوجیز کون کون سی ہیں؟ پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہے پروٹوکول پی پی جسے کہتے ہیں. پوائنٹ ٹو پوائنٹ کنیکشن کنسسٹ آف ڈیڈیکیٹڈ لاجیکل کنیکشن بٹوین ٹو موسٹ فریکوینٹلی فاؤنڈ ان ڈائل-اپ کنیکشن. اور اگر ہم ان کی ایڈوانٹیج ڈس ایڈوانٹیج کی بات کریں, اٹ از ویل ٹیسٹڈ اینڈ امپلیمنٹڈ اور آفر ایکسیلنٹ تھروپٹ, سپورٹ موسٹ نیٹورک پروٹوکول اور سمپل امپلیمنٹیشن. اور اس کے فائدے ہم نے دیکھے کہ یہ کیا ہے, امپلیمنٹ ہوتا ہے ٹیسٹنگ کے بعد, ویل ٹیسٹنگ کے بعد, اور یہ ایکسیلنٹ جو ہے وہ تھروپٹ ہے اس کی, اور یہ موسٹ نیٹورک پروٹوکول سپورٹ کرتا ہے, اور یہ سمپل جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے. اگر ہم اس کے نقصانات کی بات کریں تو یہ لیس فلیکسیبل ہے
اور اس کو ایکسپینڈ نہیں کر سکتے ملٹیپل سائٹ پہ، اور یہ ایکسپینسو بھی ہے، اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے بینڈ وڈتھ کے اوپر جو کہ پرووائڈ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ ڈیڈیکیٹ ہوتا ہے لیز لائن کے اوپر، اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے لیز لائن کی۔ اور اگر ہم مزید بات کریں ڈیجیٹل سبسکرائبر لائن ڈی ایس ایل کی، تو یہ ڈیجیٹل سبسکرائبر لائن کیا ہے؟ براڈ بینڈ ٹیکنالوجی بیس ہے، سنکرونس ٹرانسفر موڈ ہے جسے اے ٹی ایم کہتے ہیں۔ ڈی ایس ایل جو ہے یہ بیسیکلی رنز ہوتی ہے ایگزسٹنگ ٹیلی فون لائنس کے اوپر، اور اس کے بعد جو ہے وہ سیمیٹریکل ڈی ایس ایل ایس ٹی ایس ایل ٹرانسفر کرتا ہے سیم ریٹ کے اوپر بہت ڈائریکشن میں۔ ان کے فائدے کی بات کریں تو یہ افورڈیبل بھی ہے اور ڈپینڈ کرتا ہے سرسز کے اوپر، اور اگر ہم کرنٹلی دیکھیں تو یہ اسپیڈ کو بھی سپورٹ کرتا ہے، اس کی 6 Mbps اسپیڈ ہے، اور ڈاؤن لوڈنگ کی ہے 1.5 Mbps، اور اس کی بات کریں تو یہ رن ہوتا ہے نارمل ٹیلیفون لائنس کے اوپر، اور ڈیٹا اور فون کال جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں سیم لائن سائملٹینیسلی کے حساب سے۔ اور اگر ہم نقصانات کی بات کریں تو یہ اویلیبل ہے کوالٹی آف سروس جو کہ ڈپینڈ کرتی ہیں کنڈیشنس کے اوپر، لائن کے اوپر، ڈسٹینس کے اوپر، اور یہ جو آفس بلڈنگ ہے اس کے اوپر یہ ڈسٹینس ہے، یہ یوزلی جو ہے یہ لیسن کتنا ہونا چاہیے 1500 فٹ ہونا چاہیے۔ ڈی ایس ایل سروسز از ناٹ اویلیبل ایوری ویئر، یہاں پہ ہر وقت جو ہے وہ ڈی ایس ایل سروسز اویلیبل نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد سنکرونس ٹرانسفر موڈ جو ہے اے ٹی ایم از دا ٹرانسمیشن آف دا ڈیجیٹل signal using of the different frequency and timing. It was developed because the demand for the faster connection. This is the standard set by the ANSI, American National Standard Institute, P1S1 committee, and it is ATM is the best suited to fiber optic cable. ATM جو ہے وہ فائبر آپٹک کے لیے جو ہے وہ سوٹ کرتی ہے، اور یہ ٹرانسفر کرتی ہے اسپیڈ بھی اس کی بجلی میں جو ہے وہ بی پی ایس ہوتی ہے، اور اس کے بعد 25 بی پی ایس ہوتی ہے، اس کے بعد یہ کیا ہوتی ہے ہائی ہوتی جاتی ہے 9952 بی ایم بی پی ایس، مطلب 9.952 بی پی ایس جو ہے یہ اس کی قابل ہوتی ہے کہ اس کو ہینڈل کر سکے 155 کے حساب سے۔ اور اگر ہم وین ٹیکنالوجیز کی بات کریں تو سنکرونس آپٹیکل نیٹ ورک جسے سونیٹ سا نیٹ بھی کہتے ہیں، ہائی اسپیڈ سنکرونس نیٹ ورک ہوتا ہے، اور یہ رن ہوتا ہے آپٹیکل فائبر کے اوپر، اور اس کی اسپیڈ جو ہے وہ 9.9 بی پی ایس ہوتی ہے۔ اور اگر ٹرانسمیٹنگ انفارمیشن اکراس آپٹیکل نیٹ ورک سے بات کریں تو اس کی اسپیڈ بھی شروع میں 51.84 ایم بی پی ایس ہوتی ہے، اور یہ آہستہ آہستہ فون کی جاتی ہے 9.9 بی پی ایس کے اوپر۔ سونیٹ جو ہے یہ اس کے استعمال ہوتا ہے اسی کے اوپر آپٹیکل کیریئر کے اوپر، اور یہ جو ہے لیول کے اوپر استعمال ہوتی ہے۔ یہ سونیٹ آپٹیکل کیریئر آپ دیکھ سکتے ہیں اسی لیول رائٹ سائڈ پہ ایس ایس سی کرونس ٹرانسپورٹ سگنل جسے ایس پی ایس لیول کہتے ہیں، ایس پی ایس ریٹ ہے، ایس پی ایس 1 کا ریٹ جو ہے وہ اسی لیول کیا ہوگا او سی 1 اسپیڈ اس کی ہوگی 51.84 ایم بی پی ایس۔ اگر ایس پی 3 کی بات کریں تو او سی 3 ہوگا اور 155.2 ایم بی پی ایس ہوگا۔ اس طرح ایس پی 192 او سی 192 اور اس کا جو اسپیڈ ہے 9.952 بی بی پی ایس ہے۔ اور اگر ہم وین ٹیکنالوجی کو مزید ایکسٹینڈ کریں بات کریں تو کیبل انٹرنیٹ ہوتا ہے، اور یہ کیبل ٹیکنالوجی جو ہے یہ بیس کرتی ہے آئی ٹی بی ٹی جے 112 اسٹینڈرڈ کے اوپر، اور یہ جو ڈیٹا ہوتا ہے کیبل سسٹم کے اوپر یہ بیسیکلی جو اسپیسیفکیشن ہوتی ہے ڈاکسس کیبل موڈیم جو ہے وہ اجازت دیتا ہے یوزر کو تو وہ ایگزسٹ کرے ٹیلی فون ٹیلی میل کیبل کو، اور اس کے علاوہ جو ویلیو بھی ہوتی ہے ہائی بینڈ وڈتھ اور ڈیٹا ٹرانسمیشن جو ہوتی ہے ایڈیشنلی جو ٹیلی ویژن کے اوپر ہوتی ہے۔ کیبل جو ہے وہ بیسیکلی ٹیکنالوجی جو ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے، اور ریزیڈینشیل بلڈنگ بھی ہوتی ہے، اور اگر ہم ہوم آفس یا کمپیوٹر کی کیبل کو بات کریں تو کیبل ول ڈیفائن بھی ان دا لوئسٹ کاسٹ سولوشن، یہ ایک لوئسٹ کاسٹ سولوشن کہلاتا ہے۔ اگر ہم فائدوں کی بات کریں تو یہ ہائی بینڈ وڈتھ پرووائڈ کرتا ہے جو کہ 10 ایم بی پی ایس ہوتا ہے، اور یہ مینٹین کرتا ہے کیبل ٹیلی ویژن کو، اور یہ ایکسٹریملی افورڈیبل ہوتا ہے، اور یہ مستقبل بھی یہ جو ہے ٹیلی ویژن ایکسیس کر سکتے ہیں اس کو سیم کیبل کے ذریعے۔ نقصانات اس کے یہ ہیں کہ ریڈلی اویلیبل ان آل ایریا، ہر جگہ جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہوتا، ٹیکنالوجی شیئر ہوتی ہے میڈیم کے اوپر، کہ جو ہے لاٹ آف ٹریفک جو ہے اس کے کیبل کے اوپر ہوتی ہے،
سیگمنٹ جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، ریسیو ہوتے ہیں سپیڈ سے، لیکن جو ہے لیس سپیڈ سے ہوتے ہیں جو 10 Mbps سے بھی کم ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ فریم ریلے جو ہوتا ہے، فریم ریلے جو ہے یہ 1992 میں انٹروڈیوس کرایا گیا اور یہ پاپولیٹر ہے، الٹرنیٹیو ہے، اور لنک جو ہے وہ بیسیکلی اس کے فائدوں کی بات کریں تو یہ وائڈلی اڈاپٹیڈ ہوتا ہے یو ایس انٹرنیشنلی، اور اس کا ہائی جو کیپیسٹی ہے سوئچ کی یہ آفر کرتی ہے اسکیلیبلٹی کو، اور یہ فلیکسیبل ٹیکنالوجی ہے اور یہ اجازت دیتی ہے کہ آپ ایکسٹینشن شروع کر سکتے ہیں۔ نقصانات اس کے یہ ہیں کہ یہ پرووائڈ کرتا ہے منیمل ایرر کریکشن، اور یہ کنیکشن جو ہوتے ہیں یہ بیسیکل اورینٹل سروسز ہوتے ہیں، اور یہ کاسٹ لیٹنسی اور سلوور لنک کے اوپر بیس کرتے ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں انٹیگریٹڈ سروس ڈیجیٹل نیٹ ورک کی، جسے ISDN کہتے ہیں، تو یہ بیسیکلی سیٹ آف کمیونیکیشن ہے، اسٹینڈرڈ ہے، اور یہ سیمولس ہوتا ہے ڈیجیٹل ٹرانسمیشن کے اوپر، وائس کے اوپر، اور ویڈیو کے اوپر، ڈیٹا کے اوپر، اور دوسرے نیٹ ورک سروسز ہیں اس کے اوپر۔ ٹریڈیشنلی سرکٹ جو ہے وہ پبلک سوئچ ٹیلی فون نیٹ ورک اس کے اندر ہوتا ہے۔ ٹائپس اس کی ہیں بیسکلی ایک انٹرفیس VRI سپورٹ اپ ٹو 128 Kbps ٹو ویریس چینل 64 Kbps ایچ اینڈ 16 Kbps ڈیٹا چینل۔ اور اگر پرائمری ریٹ انٹرنیٹ کی بات کریں VRI کی تو 23 بی چینل اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، اور 64 KB جو ہے اس کے اندر بی چینل بھی شامل ہوتے ہیں۔ وائڈ ایریا نیٹ ورک کی سیکورٹی کیا ہے جی؟ border firewall at each site. Wide area network is the best maintained by the required all users who are connected to the WAN to connect via virtual private network جسے VPN کہتے ہیں۔ VPN جو ہے یہ کریٹ کرتا ہے، سیکیور ہوتا ہے ٹنل، اور اس کے بعد پروٹیکٹ کرتا ہے آپ کے ڈیٹا کو اور اجازت دیتا ہے ٹریفک کو۔ وائس اور ڈیٹا پاس ہوتا ہے کس کے ذریعے؟ پبلکلی وین سے، اور یہ جو ہے وہ پرائیویٹ سرکٹ جو ہے یا لین اینٹی وائرس فلٹرنگ کی مدد سے ہوتا ہے۔ اور یہ تھا آج کا لیکچر، اس کو آپ لائک اور کمنٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ اینڈ ہیو اے نائس ڈے۔ اللہ حافظ۔